اس موقع پر اخیر میں میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ سال میں نے یہی سب باتیں جمعہ میں بیان کی تھی، تو غالباً لوگوں کو سمجھنے میں کچھ کمی ہو گئی، اور بعض لوگوں نے مجھ سے کہا کہ آپ نے مسجد میں جو ہم لوگ اجتماعیت کے ساتھ اور ایک جگہ اکٹھا ہو کر کے عبادت کر لیا کرتے ہیں، تو اس کو آپ نے منع کر دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہم میں سے کسی نے عبادت ہی نہیں کی۔ اس بات کو آج میں کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ میرے پورے بیان کا خلاصہ پچھلے سال بھی، کل بھی اور آج بھی یہ جو آپ کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں، اس پورے بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اپنی عبادتوں کو انفرادی طور پر اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ قائم کریں، تنہائی میں رہ کر کے۔ اللہ مجھے بچائے، میں کسی کو عبادت کرنے سے، ذکر و اذکار کرنے سے، نوافل پڑھنے سے میں منع نہیں کر رہا ہوں، روک نہیں رہا ہوں۔ ہرگز میرا یہ مقصد نہیں ہے، روکنا مقصد نہیں ہے، بلکہ ترغیب دینا یہ تو مقصد ہے۔ گویا کہ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ عبادت کریں، لیکن عبادت کا طریقہ کیا ہونا چاہیے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ اور میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ عبادت کا طریقہ جو ہے، اس رات کی عبادت کا طریقہ جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ انفرادی طور پر جیسے چاہیں، جتنا چاہیں آپ عبادت کر لیں، اب انفرادی طور پر اپنے گھروں میں رہ کر کے، جیسا کہ فقہاء کرام نے ذکر کیا ہے کہ اس رات میں عبادتیں اپنے گھروں میں رہ کر کے کرنی چاہیے۔ تو میرے اس بیان سے کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ عبادت کرنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ کون ایمان والا ہو سکتا ہے جو کسی کو عبادت کرنے سے منع کرے؟ عبادت سے روکنا مقصود نہیں ہے، عبادت کی ترغیب مقصود ہے۔ اس لیے حدیث پیش کیا، فقہاء کرام کے اقوال اور کتابیں آپ کے سامنے پیش کی، اور یہ بتانے کی میں نے کوشش کی ہے کہ اس رات میں جو آپ عبادت کریں گے، اس عبادت کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ اجتماعیت کی نوعیت اور شکل نہیں بننی چاہیے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے، اور اپنی عبادتوں کو الگ تھلگ اپنے گھر میں رہ کر کے یا پھر کہیں ایسی جگہ آپ اپنی عبادت کریں کہ آپ تنہا ہوں، صرف آپ ہوں اور آپ کا اللہ دیکھ رہا ہو آپ کو۔ اس طریقے سے آپ عبادت کریں، اور جتنا اللہ توفیق دے، جتنا میسر ہو، اپنی طاقت اور وسعت کے بقدر آپ عبادت کریں۔ یہ میرے کہنے کا مقصد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔